السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، میری ماں، بہن، بیٹیوں، میں آپ لوگوں کے لیے آج ماہ رمضان کی کچھ خصوصیات و برکات آپ لوگوں کو بتانے کے لیے میں حاضر ہوا ہوں۔ اس سے قبل میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ حضرات ہماری حوصلہ افزائی کریں، تاکہ آپ کا یہ بھائی، آپ کا یہ بیٹا، آپ کا یہ دوست آپ تک دینی معلومات لے کر آتا رہے اور آپ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں، ثواب کمائیں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ تو میں یہ چاہوں گا کہ ویڈیو یہ شروع کرنے سے پہلے آپ ویڈیوز پہ بنے رہیں۔ اس پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، لائک کا بٹن دبائیں، شیئر کا بٹن دبائیں، تاکہ ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز تبھی آپ تک پہنچے گی جب آپ سبسکرائب کریں گے، جب ہی ہماری نئی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے گی۔ تو آپ سبسکرائب ضرور کریں، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ آج یہ ماہ رمضان کا مہینہ جو چل رہا ہے، یہ آپ بھی جان رہے ہیں، میں بھی جان رہا ہوں، لیکن میں آپ لوگوں سے بتانا چاہتا ہوں، چھوٹی چھوٹی کوتاہیاں، چھوٹی چھوٹی غلطیاں جو ہے ہمارے عمل کو ضائع کر سکتی ہے، ہمارے عمل کو خراب کر سکتا ہے۔ جو ہم نے نئی نئی ترکیبوں کو اپنا رکھا ہے، اس کی وجہ سے ہمارا عمل جو ہے وہ ضائع ہو جائے گا۔ تو میں آپ لوگوں کے سامنے آج جو باتیں کہنے جا رہا ہوں، اس سے آپ بہت ہی غور فکر کے ساتھ سماعت فرمائیں کہ میرے بزرگوں اور دوستوں، دیکھا یہ گیا ہے کہ یہ ماہ رمضان کے مہینے میں کچھ لوگ روزے نہیں رکھتے ہیں۔ روزے جو نہیں رکھتے ہیں، تو میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ روزے دار کی کم از کم تعظیم کریں۔ روزہ فرض ہے آپ کے اوپر، بغیر عذر آپ روزہ نہیں چھوڑ سکتے۔ اگر کوئی مسئلہ آپ کے پاس آ گیا ہے، کوئی بیماری ہو گئی ہے، تو آپ روزے کو روک سکتے ہیں۔ لیکن آج دیکھا یہ جاتا ہے کہ آپ صحت مند ہیں، آپ تندرست ہیں اور روزے نہیں رکھتے ہیں، اور پوچھا جاتا ہے کہ آپ جناب روزہ کیوں نہیں رکھتے، تو کہتے ہیں کہ مجھ سے ہو نہیں پاتا ہے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ روزے جو آپ رکھ رہے ہو، یہ آپ اپنے لیے رکھتے ہیں۔ اگر آپ روزے نہیں رکھتے، یہ اسلام میں روزے ہمارے لیے فرض ہے، جیسے نماز ہمارے اوپر فرض ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اگر آپ یہ روزہ کو جان بوجھ کر اگر آپ چھوڑتے ہیں، تو آپ جانیں بہت بڑے گناہ کا آپ مرتکب ہیں، آپ بہت بڑے گناہ کر رہے ہیں۔ اگر آپ نے اس طریقے سے عمل کو جاری رکھا، تو آپ یہ سوچیے اسی ماہ رمضان میں اللہ مغفرت فرماتا ہے، اسی ماہ رمضان کا توسل سے آپ کو اللہ تبارک و تعالی آپ جو مانگیں گے رب سے اللہ عطا کرے گا۔ آپ یہ سوچیں کہ آج یہ جو ماہ رمضان ہمیں ملا ہے، پتہ نہیں ہمیں آنے والے سال کا رمضان ہمیں ملے نہ ملے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، تو خاص کر کے ماہ رمضان کی آپ اہتمام کریں، روزے رکھیں، پابندی کے ساتھ روزے رکھیں آپ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں گریاں بیجاری کرتے رہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کا یہ عمل تھا، یہ دستور تھا کہ ماہ رمضان میں خوب عبادت کیا کرتے تھے، خوب روزے رکھا کرتے تھے، خوب عبادت کیا کرتے تھے، خوب دعائیں کیا کرتے تھے، خوب اللہ کے راہ میں خرچ کیا کرتے تھے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، ہمیں بھی یہ ہونی چاہیے کہ ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ ہم چلیں۔ حضور نے جو بتایا، تو یہ آپ جانیں کہ اس ماہ رمضان میں آپ کی ایک نیکی کے عوض میں اللہ 70 نیکیاں عطا فرماتا ہے، ایک نیکی کے بدلے میں۔ تو آپ یہ پھر اب دوسری پہلو بھی آپ دیکھیں، اگر اس ماہ رمضان میں آپ گناہ کرتے ہیں، تو میرے بزرگوں اور دوستوں، تو پھر 70 ملے گا۔ تو اس سے باز ہو جائیں، گناہوں سے باز ہوں، نیکیوں کی طرف آپ آئیں، اور اپنے اہل و عیال، بیوی، بچوں، ماں، بہن، بیٹیوں کو بھی آپ تعلیم و تربیت دیں کہ وہ ان ساری چیزوں سے بچیں۔ روزہ صرف بھوک منہ کو باندھنے کا نام میرے بزرگوں اور دوستوں نہیں ہے۔ روزہ آپ کے آنکھ کا بھی روزہ ہے، کان کا بھی روزہ ہے، چہرے کا بھی روزہ ہے، پوری جسم کا آپ کا روزہ ہے۔ روزے کا مطلب یہ ہے کہ آپ زبان سے غلط باتیں نہ نکالیں، صرف منہ بند کرنے کا نام روزہ نہیں ہے۔ آپ گالیاں دیتے ہوئے نظر آتے ہو، آپ برائیاں کرتے ہوئے نظر آتے ہو، آپ چغل کرتے ہوئے نظر آتے ہو، تو میرے بزرگوں اور دوستوں، کیا روزے کی حالت میں یہ جائز ہے؟ ایسے جب ناجائز ہے، تو آپ سوچیں کہ روزے کی حالت میں آپ کر رہے ہیں، تو کتنا بڑا گناہ ہے۔
آپ نے کبھی غور و فکر کیا؟ یہ بہت ہی بڑی گناہ ہے جو ہم کرتے ہیں۔ یہ روزہ جب آپ رکھتے ہیں، اسے مکمل طریقے سے روزے کی تمام چیزیں جو ہیں آپ اس کو فالو کریں، تبھی آپ کو روزے کی خصوصیات و برکات آپ کو خود ہی محسوس ہوگی۔ دیکھیں، اگر ڈاکٹر کہہ دے آپ کو کہ آج آپ کو 2 دن نہیں کھانا ہے، 1 مہینے تک کھانا نارمل کھانا ہے، فاسٹنگ رہنا ہے، جسم کو کم کرنے کے لیے آپ کرتے ہیں، آپ سوچیے یہ جسم یہاں پہ دھرا رہ جانے والا ہے، مٹی میں مل جانے والی ہے جسم، جس کی گارنٹی آپ 1 سیکنڈ لمحے کے نہیں دے سکتے، 1 سیکنڈ 1 لمحے کا بھی آپ گارنٹی ہم اور آپ نہیں دے سکتے ہیں۔ کیوں؟ ہمارے بزرگوں نے تو یہاں تک کہا ہے کہ بھائی، کسی نے کہا کہ حضور فجر پڑھے ہیں، ظہر پڑھ پائے کہ نہیں؟ تو کسی نے کہا کہ 1 رکعت پڑھے ہیں، کیا دوسری رکعت پڑھ پائے بھی کہ نہیں؟ لیکن بزرگوں نے تو یہاں تک کہا کہ ابھی 1 سلام پھیرا ہے، دوسری سلام پھیر پائیں گے یا بھی نہیں، وہ تو رب جانتا ہے، اس کی بھی گارنٹی ہمارے پاس نہیں ہے۔ لیکن ہم اور آپ اپنے جسموں کو سجانے میں، جسموں کو بنانے میں، میرے بزرگوں اور دوستوں، ہم وقت لگے ہوئے ہیں، پیسے کی خرچ کرتے رہتے ہیں، پیسہ ضائع کر رہے ہیں۔ یہ چند دن کی زندگی کے لیے ہم نے اتنی ساری چیزیں ایسا بن بیٹھے جیسے موت کو ہی بھول بیٹھے ہم، کہ موت آنی ہی نہیں ہے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، جس طریقے سے آپ اپنے آنے والے وقت کے لیے آپ پیسے کو ایف ڈی کرواتے ہیں، تو میرے بزرگوں اور دوستوں، اسی طریقے سے آپ اپنے جانے کے لیے ایف ڈی کر رکھیں کہ رب تبارک و تعالیٰ کے جب بارگاہ میں جاؤں گا تو یہ روزے کی ایف ڈی، یہ نمازوں، یہ نوافل کی ایف ڈی، یہ تسبیحوں کی ایف ڈی آپ کو وہاں پر بالکل مکمل طریقے سے ملنے والی ہے۔ یہ سہارا اور دیگر LIC، یہ تمام چیزیں کمپنیوں کے جیسے نہیں کہ آج لے لیا کل چلے گئے۔ آج آپ سہارا والوں کو دیکھیں کہ حالت کیا ہے، وجہ کیا ہے کہ ہم نے دنیا والوں پہ اعتبار کر رکھا تھا، تو دیکھیے خسارے میں ہو گئے۔ اگر جو رب تبارک و تعالیٰ جو گارنٹی دے دیا ہے وہ اٹل ہے، اس میں آپ کو 1 پیسے کا بھی نقصان نہیں ہے۔ اللہ جو کہا ہے، اللہ کا وعدہ اٹل ہے، آپ عمل کریں اور 1 نیکی کے عوض میں 70 لوٹیں، خوب لوٹیں۔ 11 مہینے نوٹ کماتے ہیں میرے بزرگوں اور دوستوں، اس مہینے میں عمل کا دھما دھاڑ خوب طریقے سے خوب عمل کماویں، جتنا چاہیں اس مہینے میں عمل کماویں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو روزے کی صحیح طریقے سے ادائیگی کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، ماہ رمضان کی اللہ احترام کرنے کی توفیق بخشے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کے اللہ جو روزے رکھ چکے ہیں اسے قبول فرما لے، اور جو ماہ رمضان کا روزہ بچا ہے اللہ ہم لوگوں کو صحیح طریقے سے روزے کو مکمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ اب ہمیں آپ اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔